کی زندگی میں جناب آج ہمارے پاس کیا ہے؟ گھر پہ پیرانے پیر کا جھنڈا ہے، مگر ہمارے دل میں ایک دوسرے سے غصہ بھرا ہوا، ایک دوسرے سے حسد بھرا ہوا، ایک دوسرے سے دشمنی، اور یہ ہاتھ تو ہمارا اتنا بے قابو ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کمزوروں کو ہم اس ہاتھ سے مار چکے ہیں، اور کتنے کمزوروں پہ اپنے بھائیوں پہ، اپنے ایمانی کتنے بھائیوں پہ اس ہاتھ سے ہم ظلم کر چکے ہیں۔ مگر سرکار پیرانے پیر کی زندگی کو دیکھیے جناب، کہ سرکار پیرانے پیر کہتے ہیں کہ جب میں بغداد پڑھنے کو آیا تو اللہ نے ایسے امتحان میں میرے لیے ڈال دیا کہ جیسا ہی پیرانے پیر بغداد میں پڑھ رہے ہیں، کچھ عرصے میں بغداد میں قحط لگ گیا، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ قحط کے ذریعے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ صدی میں کسی نہ کسی وقت قحط آتا ہے اور بندوں کا امتحان اس قحط کے ذریعے رہتا ہے۔ سرکار پیرانے پیر کہتے ہیں کہ قحط شروع ہوا، اور وہ قحط کی حالت ایسی تھی کہ میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، جتنی دیر استاد میرے سامنے رہتے میں خاموش باادب استاد سے پڑھتا، اور جب میرا مدرسہ ختم ہو جاتا تو میں جنگل میں چلے جاتا۔ پیرانے پیر کہتے ہیں جنگل میں چلے جاتا۔ کیوں جاتے؟ تو بھوک کی تکلیف ایسی ہوتی کہ بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پیرانے پیر زمین کے بل اوندھے لیٹ جاتے اور پیٹ کو دباتے رہتے، پیٹ کو دباتے رہتے، اوندھے لیٹ جاتے۔ آپ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کا اتنا سخت امتحان مجھ میں گزرا کہ کئی دن کئی ہفتے بھوک برداشت کرنے کے لیے میں اوندھے لیٹ جاتا، اور قدرتی امتحان کے لیے کئی چیزیں میرے سامنے آتی جو حلال نہیں ہوتی، اور میں نے کبھی ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے میں نے اپنی بھوک کو برداشت کیا۔ آج کیا ایسا مادہ ہمارے پاس ہے؟ کیا ایسا برداشت ہمارے پاس آج ہے؟ کیا ایسا اللہ کا ڈر آج ہمارے پاس ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ روز اس بات پہ صبح اٹھو تو سب سے پہلے اپنے بستر پر اللہ کا شکر یہ ادا کرو کہ الحمدللہ، اے اللہ تو نے ہم کو پچھلے لوگوں کی طرح فاقے میں مبتلا نہیں کیا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہماری نسل فاقے میں مبتلا نہیں ہے، نہ ہمارے باپ والدین فاقے میں مبتلا ہوئے، نہ ہم فاقے میں مبتلا ہے۔ پچھلے 50 سال سے کسی قسم کا کوئی فاقہ یا کسی قسم کا کوئی سوکھے پن میں ہم مبتلا نہیں ہوئے۔ تو صبح اٹھتے ہی ہر روز اللہ کا یہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار الحمدللہ تو نے پینے کا پانی رکھا ہے، کھانے کو کھانا رکھا ہے، تیرا شکر ہے۔ اس لیے کہ زمین کا دانا اور زمین کے اندر کا پانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی عطا کے بغیر یہ نعمت بندے کی دھولی میں پہنچ ہی نہیں سکتی، ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو آخری بات ذہن میں رکھیے کہ ایسے سخت فاقے کے عالم میں جب بھوک حد سے زیادہ لگتی تو سرکار پیرانے پیر دریائے دجلہ کے کنارے جاتے۔ کیوں جاتے؟ اس لیے کہ شہر سے کئی کشتیاں آ رہی تھی، جا رہی تھی، اور لوگ کھانے پینے کی چیزیں وہاں تقسیم کر رہے تھے۔ سرکار پیرانے پیر کا بچپنا ہے، جوانی کو پہنچ گئے، جب جا کر وہاں دیکھتے ہیں تو کئی بھوکوں کو لائن میں ٹھہرتا ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بھوکے کشتیوں کے انتظار میں لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ احساس کرتے کہ اگر میں ایک بندہ اگر لائن میں نہ ٹھہرے تو ہو سکتا ہے ایک اور بھوکے کو کھانا مل جائے، ایک اور بھوکے کو کھانا مل جائے۔ تو اس خیال سے آپ وہاں سے نکل جاتے اور صبر کرتے۔ اور پیرانے پیر نے اپنے خطبے میں کہا ہے کہ جب میں بھوکے کی قطار کو دیکھتا تو مجھے شرم آتی، حیا آتی۔ ایک تو لوگوں کے خاطر میں وہاں سے ہٹ جاتا، اور دوسرا اللہ کی ذات کے بھروسے کے خاطر میں وہاں سے ہٹ جاتا۔ اور پھر ایک اور چیز کو پیرانے پیر بتاتے ہیں
ایک ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں گزرا، سخت فاقے کی حالت میں واقعہ زندگی میں گزرا کہ سرکار پیران پیر بھوک اور پیاس کی حالت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بھوک اور پیاس کی حالت میں بیٹھے ہوئے، گویا کہ ایک 13 سے 14 سال کا بچہ بھوک سے تڑپتا ہوا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مسافر آیا، شیروا روٹی یا کھانا کچھ بھی ہو اس کے پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ ہے، وہ بیٹھ کر کھا رہا ہے تو سرکار پیران پیر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پیران پیر نے دیکھا، وہ بھی پیران پیر کو دیکھا تو بڑا رحم آیا اور بڑی زبردستی حضرت پیران پیر کو بلایا تو اس کا دل رکھنے کے لیے پیران پیر گئے، 2 نوالے کھانا کھائے۔ کھانے کے بعد مسافر نے پوچھا کہ بابا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا عبدالقادر۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا گیلان کے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ کھاتے کھاتے مسافر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ تو حضرت پیران پیر نے پوچھا کہ بھائی کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بیٹے عبدالقادر معاف کرو، میں نے تمہاری امانت میں خیانت کی ہے، میں نے تمہاری امانت میں خیانت کی ہے، مجھے معاف کرو۔ پیران پیر پوچھتے کیا بات ہے، کیا کیا آپ نے آ کے؟ تو کہا کہ میں تمہارے گاؤں کا رہنے والا ہوں، جب تمہاری امی کو معلوم ہوا کہ میں بہتان آ رہا ہوں تو تمہاری امی نے تمہارے خرچے کے لیے 8 درہم مجھے دیے تھے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو لے جا کر دو، وہاں قحط چل رہا ہے۔ تو 8 درہم میں رکھ کے آیا تو میں یہاں پر آ کر ایسے پھنس گیا کہ میرے بھی پیسے ختم ہو گئے، تمہارے بھی پیسے ختم ہو گئے جو امانت رکھے ہوئے تھے۔ آج تو تم روٹی کھا رہے ہو، یہ تمہارے ماں کے پیسوں کی روٹی ہے جو تم کھا رہے ہو، اور میں نے تمہاری امانت میں خیانت کی۔ تو بتائیے سرکار پیران پیر کا حسن عمل دیکھیے کہ ایسے خطرناک عالم میں ایک انسان امانت میں خیانت کر دیا اور خود بھوکے ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے میں استعمال کر لیا تو ایک معمولی انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حسن عالم کے ایسے عظیم الشان عمل بردار پیران پیر تھے کہ فوراً اس آدمی کو آپ نے سینے سے لگا لیا اور دعاؤں سے نوازا، کہا کہ تیری امانت کو میں نے قبول کر لیا، میری ماں کے پیسوں کو میں نے قبول کر لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے دوستو کہ صرف 11ویں مت کرو، صرف پیران پیر کے جھنڈے کو گھر پہ مت لگاؤ، بلکہ پیران پیر کیا کہتے ہیں وہ بھی سنو، کیا زندگی بتاتے ہیں وہ زندگی پہ بھی عمل کرو تو گھر میں بھی برکت رہے گی، قبر میں بھی روزی رہے گی، معیشت میں بھی سکون میں رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔